نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی صدی میں اس بات کا پرچار عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے واسی ہیں۔ ہر ایک کی زبان اس بات کا ڈنکا کرتی سنائی دیتی ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ شاید آپ کا جواب ہاں میں ہو، لیکن اگر میرے یہی الفاظ کسی کشمیری بہن یا بھائی سے ہوں تو کیا اس کا بھی جواب ہاں میں ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے آج 76 سال بیت گئے ہیں اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، لیکن آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے اور ان کو آزاد کروائے۔ اسی جذبہ یکجہتی کو زیر غور لاتے ہوئے آج میں نے اپنے الفاظوں کو یوم یکجہتی کشمیر یعنی 5 فروری کے لیے قلم بند کر دیا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور۔ کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، کشمیر کو پاکستان کی شہرگ مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1947 میں پاکستان حاصل کیا تو معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کی سرحد میں طے پایا، لیکن ہندوستان کی سرکار اور عوام سے یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی اور اسی دن سے آج تک کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو کہ آج آزاد یعنی مقبوض آزاد کشمیر اور دوسرا جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانیت کی بے حرمتی، بے جاز ظلم و ستم، قانونی حقائق کی خلاف ورزی اور زیادتیاں آج بھی انڈین آرمی کی طرف سے جموں کشمیر میں جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہمارے کشمیری بھائی اور بہنیں غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن آج اس ترقی اور امن کے دور میں بھی جب کوئی کشمیری مسلمان ناجائز نقطۂ اجل کا شکار ہو تو کیوں کوئی با اثر و وثوق آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ ماں سوائے کشمیریوں کے پختہ ارادوں اور جذبوں کے کشمیر کی سرحد پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، جس سے یہ ثابت کرایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 1997 میں قاضی حسین احمد نے اپنی جماعت کے 4.5 ملین ممبران کے ساتھ مل کر ملک گیر مہم کا آغاز کیا اور کشمیر کے خلاف بغاوت کرنے والے بھارت کے خلاف پرزور مذمت کی۔ اس بات میں کوئی دہرائی نہیں ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، مہم چلائی گئیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی طے پائے، لیکن انڈیا کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی ہے۔ کشمیری اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنے میں بھی محتاج ہیں اور ہر وقت کسی مسیحا کے منتظر رہتے ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ہزاروں کشمیری مسلمان آزادی کی خاطر اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی ماؤں کے بیٹے، کئی بہنوں کے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں نے اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں، لیکن آج بھی کشمیریوں کی نظر کسی ایسے مسیحا کو ڈھونڈتی نظر آ رہی ہے کہ جو آئے اور ان کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنیوں میں لے آئے۔ لہٰذا آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یوم کشمیر یعنی یکجہتی کشمیر ہی ہے۔ حکومتی اداروں اور اعلیٰ افسروں سے اپیل ہے کہ کوئی پختہ اقدام کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کی جائے۔ اس معاملے میں عام عوام کو بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے، تاکہ جب وہاں کشمیر میں کوئی مسلمان شہید ہو تو اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو یہ احساس رہے کہ ہمارے ہمدرد مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں۔ اور آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس آواز کو آپ کے ساتھ بلند کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے اپنا پیغام دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کی آزادی تک کشمیر اور پاکستانی عوام کا ایک ہی نعرہ رہے گا، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ والسلام۔